السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سردیوں کا آغاز ہونے والا ہے اور بہت جلد برف باری کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پاکستان کی ٹاپ 10 سنو فال پلیسز کے بارے میں اور آپ کون سے مہینے میں کون سی پلیس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ہمارے ساتھ ہی رہنا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، خنجراب پاس۔ خنجراب پاس چائنا بارڈر کے قریب واقع ہے۔ یہ اسلام آباد سے 18 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ خنجراب پاس میں تقریباً اکتوبر کے سٹارٹ میں برف باری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور فیبروری کے اینڈ تک مسلسل وہاں برف باری ہوتی رہتی ہے، اور زیادہ برف باری ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی خنجراب پاس کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے ٹورسٹ سردیوں میں خنجراب پاس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ خنجراب پاس بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم وہاں جا کر چائنیز لوگوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ بارڈر کی اپوزٹ سائڈ پر چائنیز ٹورسٹ بھی وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ باقی دیکھا جائے تو خنجراب پاس پاکستان کا سب سے خوبصورت پاس ہے۔ نمبر 2، کالام۔ کالام اسلام آباد سے 10 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ایک جنت نما علاقہ ہے۔ کالام میں برف باری کا آغاز تقریباً اکتوبر کے اینڈ میں ہوتا ہے اور فیبروری کے اینڈ تک برف باری ہوتی رہتی ہے۔ کالام میں بہت سے سیاحتی مقامات موجود ہیں، جس میں سے مہودھن لیک، اوشو فارسٹ، شاہی باغ اور کچھ جھیلیں جن میں دھماکہ جھیل شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیسان میڈوز اور دشت لیلا شامل ہے۔ مہودھن لیک کو زیادہ برف باری اور گلیشیئرز کی وجہ سے سردیوں میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب زیادہ برف باری ہو جائے تو مہودھن لیک بند کر دی جاتی ہے۔ کالام میں سردیوں میں ٹورسٹ کا رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، شوگران۔ شوگران اسلام آباد سے 4.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے، جہاں پر برف باری کا آغاز نومبر کے اینڈ میں ہوتا ہے اور فیبروری کے اینڈ تک وہاں برف باری ہوتی رہتی ہے۔ دسمبر کے اینڈ میں زیادہ برف باری کی وجہ سے سیریپا میڈوز کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن فیبروری کے اینڈ اور جب برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے تو سیریپا ٹریک کو کھول دیا جاتا ہے۔ شوگران میں برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے بہت دور دور سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہاں تک جانے کے لیے آپ کو جیپس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، مالم جبہ۔ مالم جبہ اسلام آباد سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں پر برف باری کا آغاز دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ برف باری میں مالم جبہ کا حسن کافی نکھر جاتا ہے۔ وہاں پر چیئر لفٹ بھی موجود ہے، آپ چیئر لفٹ کی رائڈ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ زیرو پوائنٹ تک بھی جا سکتے ہیں۔ زیرو پوائنٹ مالم جبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سیاحتی مقام ہے۔ نمبر 5، سکردو۔ سکردو گلگت بلتستان میں واقع ایک بہترین برف باری ہونے والا علاقہ ہے، جو اسلام آباد سے تقریباً 15 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں برف باری نومبر کے اینڈ میں شروع ہوتی ہے اور مارچ تک جاری رہتی ہے۔ سردیوں میں سکردو کا حسن لاجواب ہوتا ہے۔ فروزن لیکس، سنو کورڈ ماؤنٹینز اور خاموش وادیاں اس کے حسن کو مزید نکھارتی ہے۔ مشہور جگہوں میں شنگریلا لیک، اپر کچورا، شگر فورٹ اور دیوسائی شامل ہے، جو برف باری میں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ روڈز کبھی کبھی بند ہو جاتے ہیں، لیکن سنو فال کے شوقین لوگ پھر بھی سکردو کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 6، ہنزا۔ ہنزا پاکستان کی ٹاپ سنو فال ڈیسٹینیشن میں شمار کی جاتی ہے، جو اسلام آباد سے تقریباً 14 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں برف باری دسمبر میں شروع ہوتی ہے اور مارچ تک رہتی ہے۔ سنو فال کے دوران راکا پوشی، پاسو کونز، التت اور بلتت فورٹ کے منظر دیکھنے جیسے ہوتے ہیں۔ عتاباد لیک سردی میں فریز ہو جاتی ہے۔
ونزا کا سردیوں میں سین بالکل میجیکل ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو سنو اور ماؤنٹینز پسند ہو۔ نمبر 7 نیلم ویلی۔ نیلم ویلی کشمیر میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پر برف باری کا آغاز تقریباً نومبر کے مڈ میں ہوتا ہے اور فروری کے لاسٹ تک یہاں برف باری ہوتی رہتی ہے۔ یہ کشمیر کے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں سے آگے جاتے ہوئے آپ ارنکیل کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن سردیوں میں ارنکیل کو کبھی کبھار بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقام ہیں جنہیں آپ نیلم ویلی میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 گنگا چوٹی۔ گنگا چوٹی اسلام آباد سے تقریباً 5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ایک بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ گنگا چوٹی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بہت خوبصورت روڈز ملیں گی اور برف باری میں ان کا حسن مزید نکھر جاتا ہے۔ سردیوں میں گنگا چوٹی میں ٹورسٹ کا رش بڑھ جاتا ہے۔ گنگا چوٹی میں سردیوں میں گاڑی سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ وہاں پر لوکل گاڑی بک کروا سکتے ہیں۔ گنگا چوٹی میں برف باری کا آغاز نومبر کے اینڈ میں ہوتا ہے اور فروری کے سٹارٹ تک برف باری جاری رہتی ہے۔ نمبر 9 مری اور نتھیا گلی۔ مری اور نتھیا گلی میں برف باری پڑتے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی والوں کا رخ سیدھا مری کی طرف ہو جاتا ہے۔ مری میں برف باری کا آغاز تقریباً دسمبر کے مڈ میں ہوتا ہے اور پھر فروری کے اینڈ تک برف باری جاری رہتی ہے اور برف باری میں مری کا حسن مزید نکھر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نتھیا گلی کی، تو نتھیا گلی میں برف باری مری کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کے مشہور مقامات جیسا کہ پائپ لائن ٹریک، مشپوری ٹاپ، میرنجانی ٹریک کو آپ سردیوں میں وزٹ کر سکتے ہیں اور لائیو سنو فال کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 پیر چناسی۔ پیر چناسی کشمیر کے علاقے مظفر آباد میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پر برف باری کا آغاز تقریباً دسمبر کے سٹارٹ میں ہوتا ہے اور سردیوں میں یہاں ٹورسٹ کا رش بھی بڑھ جاتا ہے اور یہاں پر رہنے کے لیے آپ کو مناسب ریٹس پر روم بھی مل جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ان 10 پلیسز کو لازمی وزٹ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ کسٹمائز اور گروپ ٹورز ارینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔